الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے۔ آج اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور قرآن مقدس کی ایک مختصر سی
سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس سورہ پاک کے حوالے سے مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری کائنات ہنگامہ آرائی کا شکار ہے اور پوری دنیا کے اندر سب دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اور سب کو ایک ہی طلب ہے، اللہ ماشاءاللہ ایک ہی طلب، پیسہ کتنا آئے گا، کہاں سے آئے گا، مال چاہیے، مال مال اور مال۔ کوئی دکان پہ بیٹھا اس کو بھی مال چاہیے، کوئی مصلی امامت پر اس کو بھی مال چاہیے، کوئی خطابت کی کرسی پر اس کو بھی مال چاہیے، کوئی مشیخت کی گدی پر بیٹھا اس کو بھی مال چاہیے، کوئی شعر و سخن کا مالک ہے اس کو بھی مال چاہیے، کوئی خوبصورت آواز کا مالک ہے اس کو بھی مال چاہیے، معلم ہے اس کو بھی مال چاہیے، شاگرد ہے اس کو بھی مال چاہیے، مال مال اور صرف مال۔ چند نفوس ایسے ہیں، یہ بھی حسن ظن ہے، صرف چند نفوس جن کے دلوں میں مال کی محبت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے طلب کرنے والے ان لوگوں کے متعلق آج سے 1450 سال پہلے اپنے محبوب پر نازل ہونے والے قرآن میں کیا فرمایا۔ دیکھیے، مال ضرورت ہے، مال چاہیے، یہ برا نہیں۔ اگر مال نہیں ہوگا تو مسجد کیسے بنے گی، اس لیے مال چاہیے۔ مال نہیں ہوگا تو کھانا پینا کیسے ہوگا، اس لیے مال چاہیے۔ مال نہیں ہوگا تو حج و عمرہ کیسے ہوگا، مال چاہیے۔ مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دیں گے، مال چاہیے۔ مال نہیں ہوگا تو صدقہ کیسے دیں گے، مال چاہیے۔ اگر مال نہیں ہوتا تو عثمان غنی 2 مرتبہ جنت کیوں خریدتے؟ یہ مال ہی کی برکت ہے کہ عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ اچھا، خریدی ہے، عثمان غنی نے خریدی ہے جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک جنت وہ ہے جو بھیک میں دی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا کہ جسے چاہیں بھیک میں دے دیں، جسے چاہیں عطا کر دیں اور جسے چاہیں بیچ دیں۔ دوست کی چیز اس کے اذن سے اٹھا کر دی تو جا سکتی ہے، بھیک میں اتنے تعلقات قریب ہو جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں، یہ دستور ہے کہ جب تک انسان کسی چیز کا مالک نہ ہو، نہ وہ کسی کو اٹھا کر بھیک میں دے سکتا ہے، نہ وہ بیچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اتنی نازک سی بات ہے کہ اگر کسی نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو کھانے کے لیے آنا ہے، تو مجھے اس کا اختیار نہیں کہ میں کسی دوسرے کو کہوں کہ تم بھی چلو میرے ساتھ دعوت میں، بلکہ اگر وہ آ جائے جو مدعو نہیں ہے، جسے دعوت میں مدعو نہیں کیا گیا ہے، اور میں کھانا کھا رہا ہوں، تو اس وقت اخلاقاً بھی مجھے اجازت نہیں ہے کہ جو مدعو نہیں ہے میں اس کو دسترخوان پر بلا کر یہ کہوں کہ چلو آؤ کھانا کھا لو۔ میں چپ چاپ کھاتا رہوں گا، اس کو بلا نہیں سکتا۔ اگر وہ مدعو ہے تو بلانے کی بات الگ ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے کھانے کے لیے آیا ہے، لیکن جس کو مدعو نہیں کیا گیا اس کو آپ بلا نہیں سکتے۔ بلکہ اگر آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، آپ دوسرے کو میزبان کی اجازت کے بغیر کھلا نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو کھانے کے لیے بلایا گیا ہے، آپ کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ بلکہ دسترخوان پہ اگر کھانا بچ جائے تو آپ اس کو اٹھا کر گھر
نہیں لے جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کھانے کے لیے بلایا گیا ہے, لے جانے کے لیے بلایا نہیں گیا ہے. اب آپ اندازہ کریں, جس کو دعوت میں بلایا جائے, بچا ہوا کھانا وہ اٹھا کے لے نہیں جا سکتا, کسی کو دے نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مہمان ہے, مالک نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے بھیک میں بھی جنت دی اور بیچ کر بھی بتایا کہ اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے کہ میں بھیک میں بھی دے سکتا ہوں اور بیچ بھی سکتا ہوں. اسی لیے تو مرشدی کہتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی, بغیر مال کی نہیں خریدی جا سکتی. جو بغیر مال والے تھے حضور نے ان کو بھیک میں عطا کی. مالدار عثمان غنی نے خرید کر کے لی, اور ایک بار نہیں 2 مرتبہ لی. تو مال برا نہیں ہے, مال کی طلب بھی بری نہیں ہے, بلکہ سیدنا صدیق اکبر دعا کرتے تھے اللہ مجھے مال دے مگر میرے دل کو مال کی محبت سے محفوظ فرما لے. مال دے, مال کی دعا مانگنا بری نہیں, مال مانگنا بھی برا نہیں, مالدار بن جانا بھی برا نہیں. لیکن ایک مالدار وہ ہے جو مال کو تجوری میں رکھتا ہے, مال کو جیب میں رکھتا ہے, اور یار کو دل میں رکھتا ہے, یار کی محبت کو دل میں رکھتا ہے, اللہ و رسول کے پیار کو دل میں رکھتا ہے. ایسے مالدار کبھی برے نہیں. لیکن ایک مالدار وہ بھی ہے جو ہم اور آپ لوگ ہیں, ایک مال کے طلبگار وہ لوگ ہیں جو ہم اور آپ بھی ہیں. اللہ کرے ہم اس سے نکلے, اس دلدل سے. جس نے مال کی محبت میں اللہ کو بھلایا, جس نے مال کی محبت میں عبادت کو بھلایا, جس نے مال کی محبت میں اللہ و رسول کے قانون کو بھلایا, ہم وہی لوگ ہیں. غافل لوگ, خود غرض لوگ, مطلب پرست لوگ. ہاں ہم مال کی محبت میں اتنے ڈوب جاتے ہیں, ایک طرف مال ہو, ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہو, ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بولنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ ہم تو حضور کو ترجیح دیتے ہیں, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ جان قربان کر سکتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ باتیں کرنا الگ بات ہے, نعرے لگانا الگ بات ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اس طرح کے نعرے آسان ہیں. لیکن ابھی فیصلہ ہوگا. میں یہ نہیں کہتا آپ کیا کرتے ہیں, میں کیا کرتا ہوں. آئیے اس محفل میں آئینہ دیکھتے ہیں, ہم کرتے کیا ہیں. دیکھو, ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہے جھوٹ مت بولنا, ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہے جھوٹ مت بولنا, اور دوسری طرف 2 روپے کے لیے, 10 روپے کے لیے, 20-25 روپے کے لیے ہم جھوٹی قسمیں تک کھا لیتے ہیں, وہ بھی اللہ کی قسم. لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اتنے میں ملی نہیں, پڑی نہیں یہ چیز. جھوٹ بول کر کے سودا بیچتے کہ نہیں, چیز بک رہی تھی. اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, اس کے محبوب کا فرمان ہے جھوٹ نہیں بولنا, اور مال کی محبت کہتی ہے جھوٹ بول مالدار بن جائے گا. بولو ہم کس کی بات سنتے ہیں؟ سچ سچ کہنا, ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا ہم کس کی بات سنتے ہیں. یہ لاٹھیوں کا ماحول, یہ کرکٹ کے موقع پر جو ہے وہ بڑے بڑے جوئے, یہ شراب کے اڈے مسلمان چلا رہے, بڑے بڑے بار مسلمان چلا رہے. مال کی محبت, اللہ اکبر. لوگ مال کی محبت میں مسجد کا تک غصب کر جاتے ہیں. ایسے بھی کچھ بدبخت دنیا کے اندر موجود ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے مسجد کا مٹی کا ایک چراغ مسجد کا اگر بیچ کر کھا گیا, اگر وہ 300 نبیوں کے برابر بھی بفرض محال اللہ کی بارگاہ میں عمل لے کر جائے تو بھی اللہ اس کو جہنم ہی میں داخل فرمائے. ایک مسجد کا مٹی کا چراغ ایک نبی کے برابر کوئی عمل نہیں کر سکتا, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد کے مال کی اہمیت بتائی کہ مسجد کا چراغ اگر کوئی بیچ کر کھا گیا 300 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر کے جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. آپ اندازہ کریں, ایک انسان کسی کا مال کھا لیتا ہے, کسی مسلمان کا مال غصب کر جاتا ہے, مال کے لیے
ایک دوسرے کا قتل کیا جاتا ہے، مال کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، مال کے لیے اللہ اکبر مسلمان ناچنے کی محفلیں تک منعقد کرتے ہیں، گانوں کی محفلیں تک منعقد کرتے ہیں۔ کیا نہیں کیا جاتا مال کے لیے؟ بس مال آنا چاہیے، حلال کے راستے سے آئے یا حرام کے راستے سے آئے، مال مال اور مال۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی پر جانا ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے، تجارت کے لیے جانا ہے، صبح 5 بجے آنکھ کھل سکتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت فجر کے لیے صبح آنکھ نہیں کھل سکتی۔ یہ صورتحال ہے ایسے مال کے پجاریوں کے لیے، ایسے مال سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، غافل کر دیا تم کو مال کی محبت نے، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تم موت کے منہ میں پہنچ گئے، قبروں کے کنارے تک پہنچ گئے۔ مال کی محبت نے ہلاک کیا تم، مال کی محبت میں غافل ہو گئے تم اللہ سے، یہاں تک کہ تم قبر کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، اور ضرور جان جاؤ گے، جان جاؤ گے اور ضرور جان جاؤ گے، القریب جان جاؤ گے۔ پہلا جان جانا کیا ہے؟ جو مال کی محبت میں تم نے اللہ کو بھلایا تھا، جو مال کی محبت میں تم نے اللہ کے قانون کو بلایا تھا، جو مال کی محبت میں تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو بلایا تھا، ابھی جب تم پر سکرات کی موت کا وقت طاری ہوگا، مرنے سے پہلے سکرات کا عالم ہوگا، قرآن کہتا ہے اس وقت جان جاؤ گے تم، حقیقت مال کو جان جاؤ گے کہ مال، جس مال کے لیے رشتے توڑے، جس مال کے لیے اللہ سے رشتہ کمزور کیا، جس مال کے لیے رسول اللہ سے رشتہ کمزور کیا، جس مال کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے دین سے رشتہ کمزور کیا اور بعض لوگوں نے توڑ دیا، قرآن کہتا ہے جان جاؤ گے اور ضرور جان جاؤ۔ ابھی دنیا سے گئے بھی نہیں ہو، سکرات کے عالم میں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنا کیسا سودا کیا، کتنے خسارے کا سودا کیا، کتنے نقصان کا سودا کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، 3 دوست، اور 3 دوستوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، 3 دوست ہوتے ہیں، ایک وہ ہے سب سے پہلے وہ ساتھ چھوڑتا ہے، 3 دوستوں میں سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑتا ہے سب سے پہلے، پھر دوسرا دوست ہے وہ اس کے بعد ساتھ چھوڑتا ہے، اور تیسرا دوست ہے وہ قبر کے اندر تک جاتا ہے۔ اب ہم اپنے نفع اور نقصان کا فرق اور فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ وہ 3 دوست کون ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتے پوری زندگی؟ پہلا، سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا، بولو جو پہلے ساتھ چھوڑ دے اس سے بڑا کوئی بے وفا نہیں۔ اس کے بعد جو ساتھ چھوڑے وہ بھی وفادار نہیں، اور جو قبر کے اندر تک ساتھ جائے اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں۔ لیکن انسان، ہائے رے انسان، سب سے بڑے بے وفا سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے انسان۔ جو سب سے بڑا بے وفا ہے اس سے سب سے زیادہ وفا کرتا ہے، اور جو سب سے زیادہ با وفا ہے اس سے سب سے زیادہ بے وفائی کرتا ہے انسان۔ وہ 3 دوست کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست تمہارا مال ہے، دوسرا دوست تمہارے رشتہ دار ہے، تیسرا دوست تمہارے اعمال ہے۔ پہلا دوست ادھر آنکھ بند ہوئی، آنکھ ادھر بند ہوئی، شریعت کا قانون آ گیا، مال تیرا نہیں وارث ہوگا، ساتھ چھوڑ دیا، تجوری کا تجوری میں رہا، بینک کا بینک میں رہا، زمین کے جو جائیداد کے پرچے تھے نام آپ کا ہے، ملکیت آپ کی نہ رہی، بیٹوں کی ہو گئی، بیٹیوں کی ہو گئی، رشتہ داروں کی ہو گئی۔ موت کے بعد سب سے پہلے جس نے ساتھ چھوڑا وہ مال تھا، اور ہم نے اللہ کے لیے، ہم نے مال کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چھوڑا، یہ مال ہی تو تھا، رسول اللہ کی نافرمانی کی یہ مال ہی تو تھا، اور اس نے سب سے پہلے ہمیں چھوڑ دیا۔
پھر آقا فرماتے رشتہ دار قبر تک جاتے ہیں واپس لوٹ آتے ہیں، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑا. جسے اعمال کہتے ہیں وہ قبر کے اندر تک جاتے ہیں. لیکن ہم نے آج اعمال کو چھوڑ دیا. مال کے لیے رات دن دوڑ دھوپ ہے، مال کے لیے رات رات پر جگ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے صبح کو اٹھ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے کسی سے رشتہ داری توڑ بھی سکتے ہیں، مال کے لیے اللہ اکبر باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی کر سکتا ہے، لیکن اعمال کی کوئی فکر نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے خاندان کے لوگوں سے فرمایا، اللہ اکبر کسی ایرے غیرے سے نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں سے ارشاد فرمایا عمل کرو عمل کرو عمل کرو، اس لیے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. اے بنو ہاشم کئی قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر کے آئیں اور تم صرف نسب لے کر کے آؤ، اس لیے کہ جس کو عمل پیچھے کر دے گا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی بات کی اپنے خاندان والوں سے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کا اثر انہوں نے کیا لیا. پھر بنو ہاشم اور اہل بیت کی شان یہ ہوئی کہ ہر دور میں ان سے بڑا عمل کرنے والا دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. آج عمل سے زندگی دور ہے اور کوسوں دور ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے حوالے سے دوسری قوموں کو اسلام کے قریب نہیں آنے دے رہے، دور کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں دوسروں کو دور کرنے کا اتنا افسوس نہیں ہے، ہم تو خود اسلام سے دور ہوئے. ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، غلام مصطفیٰ ہے، غلام مرتضیٰ ہے، غلام حسین ہے. دین کہاں ہے اپنی زندگی میں؟ صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے آ کر کیا ہم کامل مومن ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو نماز ترک کرتے دیکھو، جس کو نماز چھوڑتے دیکھو، اس کو کبھی اپنے بازو میں بیٹھنے مت دینا، کیونکہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. ایک مقام پر سیدنا ابو ہریرہ کو نصیحت کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جو جماعت اور جمعہ چھوڑ دے اس کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا، اس لیے کہ جس نے جماعت اور جمعہ چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ لعنت کرتا ہے. اور جماعت اور جمعہ چھوڑنے والے نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے. فرمایا اسی لیے اس کی صحبت میں مت بیٹھنا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو جماعت چھوڑ دے میرے آقا اس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں، تو جنہوں نے سرے سے نماز ہی چھوڑ دی ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہاں ہم یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں بخشوانے کے لیے تو میں اکیلا ہوں، بخشوانے کے لیے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں. ارے بخشوانے کے لیے بڑی بڑی ہستیاں ضرور ہے، لیکن تیرے دامن میں کیا ہے یہ تو دیکھ. بدعمالیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، بدعمالیاں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اور اسلام میں عمل کی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. ضرور جان جاؤ سکرات کے وقت جب انسان پہ سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، وہ تڑپ کر پچھتاتا ہے میں نے اپنا وقت ضائع کرایا. اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کاش اب مجھے 2 رکعت کا موقع ہی مل جائے. اور اس پر سکرات کے وقت اتنی تکلیف مسلط کی جاتی ہے اس کے اعمال کے اعتبار سے. بلکہ حضرت علامہ سید محمد ابن عبد الرسول برزنجی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ جب دنیا کے پجاریوں کو، دنیا میں ڈوبنے والوں کو سکرات طاری ہوتی ہے تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو میں نے مرتے دیکھا تو وہ کہتا تھا لیمو لے لو، لیمو، اتنے کے لیمو اور اتنے کے لیمو۔ تو میں نے پوچھا یہ لیمو کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو کہا کہ یہ بازار میں لیمو بیچتا تھا، اس لیے سکرات کے وقت بھی یہ لیمو کی بات کر رہا ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ پوری زندگی دین سے دور رہ کر لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زبان پہ کلمہ جاری فرما۔ کلمہ صرف دعاؤں سے جاری نہیں ہوتا، کلمہ جاری ہونے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اللہ کے قرب کی ضرورت ہے، دین پہ مر مٹنے کے جذبے کی ضرورت ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، موت کے وقت کلمے کی دعا کرنے والوں، ذرا میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آج سے پہلے کلمہ طیبہ کتنے دن پہلے پڑھا تھا؟ کئی دن ہو جاتے مسلمان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ چلے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن مشکل ہے، لیکن کلمے میں کیا مشکل ہے؟ کلمہ تو بچے کی زبان پر آ سکتا ہے، اس میں کوئی تلفظ کا بھی معاملہ نہیں، کوئی مخارج کا بھی معاملہ نہیں۔ قدرت میں کلمے کو اتنا آسان رکھا کہ جاہل سے جاہل پڑھ لے اور وہ آسانی سے زبان پر آ جاتا ہے۔ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر بھی میری قوم جو کئی دن تک، بلکہ بعض لوگ کا حالت ہے کہ کئی برس تک جن کی زبان پہ کلمہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب تم دعا کیا کرو تو یہ دو دعا ضرور کیا کرو۔ حضور جانے دعا، صحابہ کو دعا سکھا رہے کہ جب دعا کرو تو یہ دو دعا ضرور کیا کرو۔ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں کبھی بدبخت مت کرنا۔ حضور دعا سکھا رہے صحابہ، اے اللہ ہمیں کبھی تو بدبخت مت کرنا اور کبھی ہمیں تو محروم مت کرنا۔ بدبختی سے بچا اور محرومی سے بچا، یہ دعا کرنا۔ اب اس دعا کی اہمیت کتنی ہے؟ سید العالمین جانے دعا، جس کے لیے اجابت جھکتی ہے وہ جانے دعا سکھا رہا۔ اجابت جس کے لیے، سب کی دعائیں اجابت کو ڈھونڈنے کے لیے اوپر جاتی ہے، اور جس کی دعا کے لیے اجابت نیچے کو جھکتی ہے وہ جانے دعا۔ اس دعا کی اہمیت بتا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کسی کے لیے اجابت بھی جھکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے امام نے یہی فلسفہ تو دعا کا بیان کیا۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور جب دلہن بن کے نکلی دعائے محمد تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ جس کی دعا کے لیے اجابت جھک جائے وہ دعائے مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور آقا فرماتے دو دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو، ایک تو یہ کہ اللہ ہمیں کبھی بدبخت مت کرنا اور کبھی محروم مت کرنا۔ صحابہ نے جب یہ دعا کی اہمیت جان لی تو حضور نے خود فرمایا تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ بدبخت کون ہے، تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ بدبخت کون ہے، اور تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ محروم کون ہے۔ محروم اور بدبخت کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھنا چاہتے تم لوگ، کیونکہ لوگوں کا خیال تو یہ تھا کہ محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھا مکان نہیں، محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھی دکانیں نہیں، محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھے کھانے نہیں، محروم تو وہ ہے جس کے پاس اچھے لباس نہیں، محروم تو وہ ہے جس کے پاس کئی اولاد نہیں، محروم تو وہ ہے جو دنیا کے عیش و طرف سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا وہ محروم ہے۔ لوگوں نے محروم یہ سمجھا تھا، اور بدبخت تو اس کو سمجھا جس کے ہاتھوں میں کبھی ہتھکڑیاں ہیں کبھی پیروں میں بیڑیاں ہیں، بدبخت تو اس کو سمجھا جو بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، بدبخت تو اس کو سمجھا جو دنیا کی راحتوں سے محروم ہے۔ لیکن میرے آقا نے خود فرمایا کیا مجھ سے پوچھتے نہیں کہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اس کا رسول بہتر جانے، حضور آپ بھی بتائیں کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بدبخت بھی ہے اور محروم بھی ہے، اللہ کے دین میں ان کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔
کسٹمر کی محبت میں اور تجارت کی محبت میں نمازیں اور جماعتیں چھوڑنے والوں، سید العالمین فرما رہے اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ نے ان کا حصہ اٹھا دیا، ان کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے۔ اتنا سن کر بھی ہم ہوش میں نہیں آئیں گے، ہم بیدار نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے جان جاؤ گے، ضرور جان جاؤ گے۔ انسان نے دنیا میں جتنے گناہ کیے ہوں گے، گناہ وہ سب سکرات کے وقت اس کو دکھائے جائے گا اور اس کا انجام بھی دکھایا جائے گا۔ اس وقت وہ رو رہا ہوگا تو اس کو رونا بھی نہیں آئے گا، اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی وہ پانی کو تڑپے گا، پانی مانگ بھی نہیں سکے، پانی بھی مانگ نہیں سکے گا۔ اور اگر حلق میں روح اٹک گئی، گرگرے کی کیفیت ہوگی، توبہ کرنا چاہے گا تو توبہ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو مرنے سے پہلے توبہ کی، قدرت نے منع کر دیا۔ کچھ لوگ اتنے پر امید ہے کہ خوف کا نشان بھی ان کے دلوں سے ختم ہے۔ اتنے پر امید ہونے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ بین الخوف ورجا کی کیفیت کا نام اسلام ہے، ایمان ہے۔ لیکن ہم نے تو اتنی امیدیں وابستہ، لوگ تو کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا ہوگا پہلے تیری سکرات کے وقت کا اندازہ تو کر۔ اگر یہ منزل اتنی آسان ہوتی تو صحابہ قبروں پہ جا کے روتے کیوں؟ سیدنا عثمان غنی، میں نے شروع میں جن کا ذکر کیا، جب قبر پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جا، ہوش کھو لیتے، بہت روتے۔ عثمان غنی، اور کون عثمان غنی؟ 2 بار جس نے جنت خریدی ہے نا جنت۔ سید العالمین نے انہیں ضمانت دی، بلکہ حضور علیہ السلام نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جو ان کے بارے میں کہا، یہ ان کی خصوصیات میں سے۔ فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے کہ ذرا اس کی کوئی تشریح کر کے بتا دے کہ کچھ بھی کرے۔ آقا فرماتے آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے وہ جنت ہی میں داخل ہوگا۔ بلکہ دوسرے مقام پر یہ بات آقا نے فرمائی، اس کو بھی ذرا ملاحظہ کریں۔ فرمایا آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے، کوئی نیکی نہ بھی کرے، آج ہی کا عمل اس کے لیے کافی ہے اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی جن کو اتنے یقین کے ساتھ اس قدر ضمانتیں دی گئی، وہ عثمان غنی جب قبر پر جاتے تھے تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہے ہمارے یہاں کسی کو اتنا اختیار کہ کوئی کسی کو جنت دے دے؟ اگر آپ اسی طرح ہوا میں باتیں کریں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ نہیں۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا اس کو دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کو دیکھو تو جنت، جن کو دکھا دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ یہ پھپکیوں کا دور ختم ہے، حقیقتوں کے دور میں قدم رکھو، خود فریبی کے دور سے نکلو۔ جن کو جنت یقینی تھی ان کی خشیت اور خوف کا عالم کیا تھا؟ تنگ رہ جاؤ۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ جو صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کا سردار، اور وہ بھی پیدائشی طور پہ جنتی جوانوں کا سردار، حرم میں پیشانی رکھ کر، حرم میں مطاف میں، آج کا مطاف نہیں، سنگ مرمر والا ٹھنڈا مطاف نہیں، اس دور کا مطاف جہاں کنکر ہے، پتھر ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، مکے کی چلچلاتی ہوئی تاریخی دھوپ ہے، کہ اگر اس زمین پر اس وقت کوئی گوشت کا لوٹا ڈال دے تو وہ بھون کر کے کباب کی شکل اختیار کر جائے، ایسی چلچلاتی دھوپ میں امام حسن سر زمین پہ رکھ کر کہتے ہیں میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ یہاں آ کر حقیقتوں میں ڈوب کر کے سوچو، کہاں وہ راتیں جو فیس بک کی گندگی میں ڈوبی ہوئی ہے اور پھر بھی غرور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں تو کچھ لوگوں نے اتنا بے خوف کر ہی دیا یار تجھے کیا ضرورت، میں لے جاؤں گا نا۔
میں پیران پیر کے بھی پیر کی بات کر رہا ہوں، ابھی پیران پیر کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کس پر ناز کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں قادری ہوں، اور واللہ مجھے ناز ہے، ناز نہیں مجھے فخر ہے کہ میں قادری ہوں، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ہم غوث پاک پہ ناز کرتے ہیں کہ میں قادری ہوں، اور غوث پاک جس کی نسبت پہ ناز کرتے وہ امام حسن ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میں قادری ہوں، امام غوث پاک نے کہا انا الحسنی والمخدع مقامی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، اے اللہ نے مجھے بلندی عطا فرمائی۔ جس حسن مجتبی کی نسبت پر غوث پاک ناز کرے وہ حسن مجتبی، وہ حسن مجتبی تپتی ہوئے مطاف میں سر رکھ کے کہتے ہیں اللہ میری مغفرت کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق کا وعدہ کیا ہے، ہم لوگوں کے نام بنام اس نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے، یہ کہا۔ سورہ آل عمران کی اختتامی آیت آمن الرسول سے پہلے کی طرف آ جائیں، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے عذاب دے، اور وہ جس کو چاہے چھوڑ دے، تو جس کو چاہے گا عذاب دے۔ ایک بات یہ بھی سن لینا کہ اگر کوئی پہاڑوں برابر اعمال لے جائے اور اس کو وہ چاہے عذاب دینا تو وہ دے گا، پھر وہ اس کا عدل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کچھ بھی نہ لے جائے اور وہ چاہے کہ چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دے گا، یہ اس کا فضل ہے۔ تو جب لے جانے والے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں تو نہ لے جانے والوں کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بھئی اگر دولت مند کہیں پھنس سکتے ہیں تو کلاش کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ میں بھی پھنس سکتا ہوں۔ دولت سے مراد یہاں نیکی کے دولت مند، دنیا کے دولت مند نہیں، وہاں تو کچھ چل نہیں ہے، کسی اوٹ نوٹ کچھ نہیں چلے گا، وہاں کسی کی کچھ نہیں چلنے والی۔ جبریل امین کے متعلق قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے اللہ کی حیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، ان کو کلام کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ کلام تو وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور وہ معزول کون ہے جسے اللہ بولنے کی اجازت دے گا؟ وہ تمہارے اور میرے نبی کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ وہ آمنہ کے لال ہوں گے جو بولیں گے، لیکن ان کے بولنے کا عالم بھی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اتنی حمد کروں گا، اور ایسے حمد کی الفاظ اللہ میرے دل پر القا کرے گا کہ آج تک میں نے خود بھی نہیں کی اور مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ جس دن میں وہ حمد کروں گا ویسی حمد کروں گا، ویسی اللہ کی تعریف کروں گا۔ امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام کہتے ہیں میری مغفرت کر۔ کسی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا امام، جب انہوں نے سر سجدے سے اٹھا لیا، آنسوؤں سے داڑھی تر تھی، زمین گیلی تھی، اس کو ترس آیا، اس نے کہا امام آپ مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، آپ مغفرت کے لیے رو رہے ہیں؟ آپ کی امی تو سیدہ فاطمہ، آپ کی ابا خاتم الولایت مولائے کائنات، آپ کے نانا مالک جنت سید الانبیاء، آپ کے بھائی حسین۔ امام حسن کا جواب کیا تھا؟ فرمایا یہاں ماں باپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں رو کر اس کو منانے کا مقام ہے۔ یہ ہے وہ سچے لوگ، واقعی جن کے چہرے دیکھ کر جنت ملتی تھی، یہ وہ سچے لوگ۔ وہ یہ کہہ رہے ماں باپ کی ماں باپ ہمارے یقیناً وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، نانا بھی وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، بھائی بھی وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، لیکن یہاں تو اللہ کا حرم ہے، یہاں رونے کی جگہ ہے، یہاں رونے کی جگہ۔ اور یہی فکر ان کے خاندان والوں کو ملی۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے اس کو کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق جو سگے پوتے ہیں امام زین العابدین کے سید سجاد کے، جب ان کے دوستوں اور عوام سے جب وہ ملتے تھے لوگوں سے، ہم جیسے مصافحہ کرتے ہیں لوگوں سے، ویسے وہ بھی لوگوں سے مصافحہ کرتے، اور مصافحہ کرتے وقت لوگوں سے کہتے تھے وعدہ کرو،
اگر تم بخش دیے گئے تو میری سفارش کرنا، اور اگر میں بخش دیا تو میں تمہاری سفارش کرنا۔ جن کے آل نبی ہونے میں منافقین کو بھی شک نہیں تھا، اتنا قریبی نسب، اتنا قریبی رشتہ۔ بات کیا ہے؟ امام جعفر صادق کوئی معمولی آدمی ہے؟ امام اعظم جیسا اللہ کو خواب میں 100 مرتبہ دیکھنے والے نعمان بن ثابت امام اعظم جیسی ہستی کہتی ہے کہ اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ امام الائمہ کا امام، امام الائمہ کا مرشد، امام الائمہ کا پیشوا، 100 مرتبہ جس نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اس امام اعظم کا امام جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے، جوتیاں سیدھی کر کے سر پہ رکھتے تھے، وہ جعفر امام اعظم جس کی جوتیاں سر پہ رکھے، وہ جعفر صادق کی شان کیا ہوگی؟ عوام سے کہتے تھے اگر تم بخش دیے گئے تو میری سفارش کرو، وعدہ کرو، کرو گی؟ ایسا کرنا تھا، اور اگر میں بخش دیا گیا تو پھر میں سفارش۔ لوگ کہتے تھے آپ تو سید ہیں، آپ تو آل نبی ہے، اولاد حسین ہے۔ فرماتے رونا تو اسی کا ہے کہ ہم سید ہیں، اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ وہ سید ہو کر کے نانا کو منہ نہیں دکھا سکے، یہ بات حالانکہ ان کی عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، اور ہم نے سب کچھ پاپ کر کے یہ کہنا ہے کہ قبر میں حضور کا دیدار کریں گے تو مزہ کیا ہے؟ کیا مزہ ہے گا؟ قرآن کہتا ہے ثم کلا سیعلمون، پہلی بار تو سکرات کے وقت تجھے دکھایا جائے گا کہ تیری اوقات کیا، اور دوسری بار تجھے قبر میں دکھایا جائے گا تیری اوقات کیا۔ جس کو مزہ آئے گا اسی کو مزہ آئے گا۔ سرکار نظمی کہتے ہیں ان کا سامنا میں قبر میں سامنا ان کا کس طرح کروں گا میں، قبر میں سامنا ان کا کس طرح کروں گا میں، دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا، اتنے قریب سے ان کی زیارت کیسے کروں گا میں؟ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میرا بن کر کے سود کے لقمے کھاتا تھا مال کی محبت میں تو کیا ہوگا؟ میرا بن کر داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا تو کیا ہوگا؟ میرا بن کر لڑکیوں پہ بد نظری کرتا تھا، پاپ کی نظریں ڈالتا تھا تو کیا ہوگا؟ دنیا کے امتحان میں کوئی ناکام ہو جائے پھر موقع ہے، پھر موقع ہے، پھر موقع ہے۔ دنیا کے امتحان کی اسٹڈی اور تیاری کرنے کے لیے بار بار موقع ہے، پھر بھی لوگ دنیا کا امتحان دینے کے لیے رات رات بھر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ سے ہی سیکھ لیا ہوتا، جن کو فیل ہو کر بھی چانس ہے پھر امتحان دینے کا، وہ راتوں کو جگ رہے ہیں، اور جن کو زندگی کے میں ایک ہی امتحان کی اجازت ہے وہ فجر میں بھی سوتے پڑے ہیں، وہ تراویح سے بھی غائب ہے، وہ رمضان المبارک کے روزے سے بھی غافل ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن سے بھی دور ہے۔ مجھے بتائیں جنہیں ایک ہی چانس ہے فرسٹ اور لاسٹ، وہ لوگ اتنے غفلت میں، اتنی دنیا طلبی میں، اتنی مال طلبی میں۔ مال کا پجاری، تیری پوری کل پونجی کیا ہے؟ جو کھا کے ہضم کر جائے وہی تیرا ہے، اور جو پہن کے پھاڑ دے وہی تیرا ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے سب دوسروں کا ہے۔ عرب پتی بھی اتنی روٹیاں کھا سکتا ہے جتنا فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا غریب کھاتا ہے۔ 6 روٹی سے زیادہ کھا سکتے ہو عرب پتی ہونے کے بعد بھی، اور ایک ڈریس سے زیادہ ایک دن میں پہن سکتے ہو عرب پتی ہونے کے بعد۔ ایک ڈریس تو اس نے بھی پہن رکھا ہے جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، اور 6 روٹی وہ بھی کھا رہا ہے کہ جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، اور ہم بھی وہی کھا رہے ہیں۔ غذا میں فرق ضرور ہے لیکن کھانا تو اتنا ہی ہے نا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آج کے اس ماحول میں تو غریب کچھ اچھا کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ دیکھو کوئی اپنے اوپر نہیں لینا، مطلقاً بات ہو رہی ہے، اور ہر بیمار سزا کے طور پہ بیمار ہوا ایسا نہیں ہے، کسی کو شک کی نظر سے ہی مت دیکھنا۔
مالداروں کے سامنے دسترخوان سجا ہوا، یہ لے، نہیں یہ نہیں لیتا، پریشر ہے ڈاکٹر نے منع کیا، یہ لے لے، نہیں یہ بھی نہیں لیتا، ہارٹ کا پرابلم ہے ڈاکٹر نے منع کیا، یہ لے لے، اب یہ بھی نہیں لیتا، شوگر بھی ہے نا اس لیے یہ بھی نہیں لیتا، اب وہ دیکھو دونوں ہاتھ سے کھایا جائے۔ آپ دیکھیں نا، عبرت کی نظر سے دیکھیں، کیا زندگی ہے، کمایا بہت، جمایا بھی بہت، لیکن کس کے لیے؟ کاش کہ جتنی محنت انسان نے مال کے لیے کی تھی اتنی محنت انسان اعمال کے لیے کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا مال جمع نہیں کرو یار، ہمارے ہاں غریب کون ہے؟ رسول پاک سے لے کے غوث پاک تک، غوث پاک سے لے کے امام اعظم تک، امام اعظم سے لے کے غریب نواز تک، کون ہمارے ہاں غریب ہے؟ سب تو مالدار لوگ۔ اگر آپ کو حیرت ہوگی تو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہینے کی آمدنی لاکھوں روپے تھی اس دور میں، ماہانہ آمدنی۔ پھر آپ کہیں گے چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ یہی تو شان ہے، یہی شان ہے کہ صبح کو لاکھوں آتے تھے، شام سے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دیے جاتے، لیکن تھی لاکھوں کی آمدنی، تھی لاکھوں کی آمدنی، لاکھوں کی آمدنی۔ غوث پاک کی جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، ٹرین اور پلین کا دور نہیں تھا، غوث پاک کا مال تجارت اس دور میں کئی ملکوں تک جاتا تھا، کئی ملکوں تک۔ یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جب اپنا تعارف کراتے تو لوگوں کا سینہ بہت چوڑا ہوتا ہے کہ میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں اور امپورٹ بھی کرتا ہوں۔ تو انٹرنیٹ کے دور میں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ میرے مرشد غوث پاک نے تو اس دور میں کیا جب اونٹوں کا دور تھا۔ لیکن فرق دیکھو، توجہ ہے، فرق دیکھو، تو کروڑ پتی ہو کر جھوٹ جھوٹ جھوٹ، سود سود اور سود، اور غوث پاک اتنے بڑے تاجر تھے، فرماتے واللہ میں نے اپنی زندگی میں دو کام کبھی نہیں کیے، میں نے حرام نہیں کھایا اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج میری قوم کا تاجر کہتے ہیں مولانا جو جھوٹ نہیں بولتا وہ ترقی نہیں کرتا، اور اگر حلال سے جائیں گے تو جلدی ترقی نہیں ہوگی۔ ہمارے مرشد غوث پاک نے بتا دیا، دیکھ لو مجھے جھوٹ بولے بغیر، اونٹوں کے دور میں میں نے عالمی تجارت کر کے بتا دیا کہ جھوٹ بولے بغیر بھی اتنی بڑی تجارت کی جا سکتی ہے، حرام کھائے بغیر بھی اتنی بڑی تجارت کی جا سکتی ہے۔ کوئی آج دنیا میں ایسا جو روزانہ نیا لباس پہنے اور بادشاہ سے مہنگا پہنے؟ ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پہ کچھ اینکر چیخ رہے تھے کہ فلاں صاحب روزانہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں اور وہ ملکوں کی سیر کر رہے ہیں۔ آپ ہی کی زمین سے ان کا تعلق ہے خیر سے، برا لگے تو معاف کرنا۔ میں نے کہا لوگوں کے مال پہ پہنا تو کیا پہنا، ہمیں تو تھوڑی متاثر کر سکتا ہے، مال چرا کر پہن رہا ہے، میرے مرشد غوث پاک نے تو خود کما کر پہنا، اور تو کپڑے نئے بنا کر اتراتا ہے اور چھپاتا ہے، پتہ نہیں تیرے کپڑے کہاں جاتے۔ میرے مرشد کی شان تو یہ تھی کہ بادشاہ سے مہنگا پہنتے تھے، ایک دن دوبارہ نہیں پہنتے تھے، دوسرے دن وہ کپڑا کسی غریب کو پہنا کر بتاتے تھے اپنی خواہش سے نہیں پہنا، کسی غریب کو پہنانے کے لیے خود پہن لیا تھا تاکہ میرے بہانے کسی کا بھلا ہو جائے، میرے بہانے کسی کو مل جائے۔ ہماری آنکھوں کو چکن چوند کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم اصلیت کو دیکھ چکے ہیں، اس لیے اب کوئی بیت المال کے پیسے سے اگر پہن رہا ہے تو کیا پہن رہا ہے؟ تو دنیا کی طلب، دنیا پہلی منزل یہ ہے، پہلا مقام یہ ہے کہ سکرات کے وقت علامہ برزنجی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی موت کا وقت قریب تھا، وہ بار بار کہتا تھا وہ حمام والی کیسی تھی، اور وہ حمام والی کیسی، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کہتا تھا حمام والی کیسی۔ کہا جب اس کی زبان پہ کلمہ نہیں تھا تو لوگوں کو تشویش ہوئی، یہ حمام والی کیسی تھی کی بات کرتا ہے، تو پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو دوستوں نے بتایا کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک عورت آ کر کے اس سے پوچھتی ہے کہ وہ فلاں حمام کدھر ہے، تو اس نے اپنے گھر کی طرف بتایا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی
تو اس عورت سے اس نے کہا کہ میں تو آج تیری آبرو لوٹوں گا اور تیری عزت پہ حملہ کروں. اس نے کہا کہ مجھے کوئی فکر اس کی نہیں ہے, میں بھی تیار ہوں اس کے لیے. اس نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا, ہوشیار تھی کوئی, میں بھی تیار ہوں اس کے لیے, تو جتنا چاہتا اس سے زیادہ میں چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ بدکاری کروں, لیکن مجھے بھوک لگی ہے. بھوکے کوئی لطف نہیں آئے گا اس گناہ کرنے کا, پہلے کچھ کھلا دے. تو کہا کہ اس نے تو سوچا کہ چلو یہ تو اپنی فیلڈ کی خاتون نظر آتی ہے, تو بے فکر ہو کر کے چلا گیا روٹی اور حلوہ لانے کے لیے. ادھر وہ گیا ادھر وہ چلی گئی, عزت بچا کر. اس نے یہ ہیلہ اختیار کیا اور چند دنوں کے بعد اس کو موت آ گئی. تو یہ وہی ذکر کر رہے وہ حمام والی کیسے. کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہماری زبانوں پر بھی کلمے کی بجائے دنیا کا کوئی نام. راتوں کو انٹرنیٹ کی جو رنگین راتیں ہم نے بنا رکھی ہیں نا, یوٹیوب کی اور فیس بک, کہ اللہ نہ کرے کہ زبان پر یہ آ جائے. اور یاد رکھنا دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے, اس کے بعد کبھی نہیں آئے. اس لیے اللہ کے لیے اعمال کی طرف توجہ دو, اور جتنے اعمال کر سکتے ہو کوئی مت چھوڑو, ہر عمل کرو. لیکن ایک بات جو کرو اللہ کے لیے کرو. ہم یہاں بھی تھوڑے ناکام ہو رہے ہیں, تھوڑے نہیں بہت ناکام. ایک تو ہم عمل کرتے نہیں, اور کرتے تو پھر اللہ کے لیے نہیں کر پاتے. حضور مفتی اعظم کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیکیاں بھی تو چھپانے نہ دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ فکر نہیں ہے, توجہ کریں, مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت بت پرستی کرے گی. وہ نہیں کرے گی بت پرستی. میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی, بت پرستی نہیں کرے گی. شیطان مایوس ہو چکا ہے آج کہ امت محمد یا شرک میں مبتلا ہو, بت پرستی میں نہیں ہوگا ایسا. البتہ شرک اصغر کا مجھے خوف کھائے جاتا ہے, مجھے خوف ہے شرک اصغر کا, چھوٹا شرک, وہ خوف مجھے بے چین کرتا ہے, بے قرار کرتا ہے. مجھے بہت ڈر ہے اپنی امت پر کہ وہ شرک اصغر میں گرفتار ہوگی. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا لوگ عمل تو کریں گے, اللہ کے لیے نہیں کریں گے, کسی کو دکھانے کے لیے کریں گے. اور پھر حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک بات اور بیان فرمائی. فرمایا لوگ اللہ کے لیے نہیں کریں گے کسی کو, جیسے تقریر ہو رہی ہے, اب یہ اس طرح بکے گی, یا تو مانگا جائے گا کہ نذرانہ کتنا دو گے, یہ اللہ کے لیے نہ ہوا, یہ تو پیسوں کے لیے ہوا, یہی اللہ کو متقاسو. یا پھر اگر کوئی اور مخلص ہے پیسہ نہیں مانگتا, تو کوئی اچھا نقطہ بیان کرتے ہوئے ذہن میں خیال ہے میں نکات کیا بیان کروں, کوئی ذرا تعریف کر دے, یہ بھی اللہ کے لیے نہ ہوا. کبھی ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا ذرا داد تو دو, کس سے داد مانگتے ہیں, اللہ کے لیے نہ. بیان کے بعد نکلے تو تھوڑی کالر ٹائٹ, کیسا تھا آج, اللہ کے لیے نہ. یہ کیسا تھا کہا, اللہ کے لیے نہ ہوا. میں کسی کو واللہ کے گھر میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات بیان کروں. اگر ہم نے کہہ دیا کیسا گیا. حضور فرماتے اسی شرک اصغر کا مجھے خوف. اکیلے نماز پڑھے تو دھڑا دھڑ, پڑھے تو پڑھے نہیں, اب پڑھے تو دھڑا دھڑ, اور مگر مسجد کی پہلی صف میں ہو تو پھر جناب کا دیکھیے رکوع اور سجود اللہ کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث قدسی بیان کرنے لگے. فرمایا لوگ دکھاوا کریں گے, اللہ کے لیے نہیں کریں گے, اور اللہ کا فرمان ہے کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میری عبادت کی جائے, اور مجھے سب سے زیادہ بری یہ چیز لگتی ہے کہ کوئی میری عبادت میں کسی غیر کو شریک کرے کسی غیر کو. اور پھر فرمایا جو میری عبادت میں میرے سوا میرے غیر کو شریک کرے گا, پھر ہم اعلان کریں گے جاؤ قیامت کے دن جس کو دکھانے کے لیے عبادت کی تھی آج بدلہ اس سے مانگو. تھوڑا یہاں رک کر کے ٹھہرنا اور سوچنا. زکوٰۃ دیتے وقت اپنے گھر پہ قطار لگوانے والوں,
زکات دیتے وقت اپنے گھروں پہ قطار لگوانے والوں، لوگوں کو بار بار بلا کے چکر کھلانے والوں کہ لوگ دیکھیں تو صحیح کہ میں زکات بانٹ رہا ہوں۔ گھر پہ مہمان آئے تو کہتے ہیں الحمدللہ میرے 4 حج ہو گئے۔ کس نے پوچھا تھا آپ سے 4 حج ہو گئے؟ کتنا نازک ہے نا ریا کا معاملہ، شرک اصغر کا معاملہ۔ ذیل المدعا احسن الویا لآدابی دعا پر جو حاشیہ لکھا گیا ہے اس میں یہ موجود ہے۔ امام سفیان ثوری ایک دعوت میں گئے، دعوت میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ میزبان دسترخوان لگایا اور اپنے غلام سے کہا ذرا وہ پلیٹیں لانا، وہ پلیٹ لانا جو میں دوسرے بار حج پہ گیا تھا تو لایا تھا۔ ہم نے قدرت کی شان کریمی پر غور کیا، اس کی شان غیرت پر کبھی غور نہیں۔ وہ کریم ہے، رحیم ہے، تو وہ غیرت والا بھی ہے، وہ بہت غیور ہے، بہت غیور ہے۔ ہم بس یہ کہتے ہیں کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ رحیم ہے، بے شک رحیم و کریم ہے، لیکن وہ غیور بھی ہے، غیور۔ وہ اتنا غیور ہے، اتنا غیور ہے کہ جیسے اس کی طرح کوئی رحیم نہیں ہے، اس کی طرح کوئی کریم نہیں ہے، اس کی طرح کوئی ستار نہیں ہے، اس کی طرح کوئی بخشنے والا مہربان نہیں ہے، ویسے اس کی طرح کوئی غیرت والا بھی نہیں۔ جیسے صفت رحیمی بے مثال ہے ویسے صفت غیرت بھی بے مثال ہے۔ اس کی غیرت کا اندازہ اس سے کر لو، اس سے کر لو غیرت کا اندازہ کہ جس کو اپنے ہاتھ سے زمین پہ اپنا خلیفہ بناتا ہے، ایک لغزش پیغمبرانہ کرنے پر اس کو جنت سے باہر بھی کرتا ہے۔ یہ صفت غیرت ہے اس کی۔ کوئی معمولی آدمی تھے حضرت آدم، نہ انہوں نے گناہ کیا نہ مطلق خطا کی، وہ خطائیں مطلق بھی نہیں تھی، لوگ اس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں، اور ہم اہل سنت اس کو مزید ادب کے پیرائے میں ڈھال کر لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں۔ آدم اس معصوم کا نام ہے کہ تصور گناہ بھی ان کے قریب سے نہیں گزر سکتا، لیکن شان غیرت اس کی شان غیوری کا عالم یہ کہ جسے خلیفہ فی الارض کیا، فرشتوں کا مسجود بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، جس کے سامنے جھکے سب، ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت سے باہر کیا، صرف بار ہی نہیں کیا، بیوی کو جدا بھی کر دیا، اندھیروں میں بھی ڈال دیا، حتیٰ کہ لباس بھی واپس لیا، حتیٰ کہ کہاں ہے ہم کو سید ابو البشر، نبیوں کے باپ، ولیوں کے باپ، صحابہ کے باپ۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ ہمیں بتانے کے لیے، جب معصوم کے لیے اتنی غیرت کرتا ہوں تو تو کون؟ ہم کہاں ہیں؟ اور پھر سوچنے کہ ایک بار کان کھینچیں گے اور 2 بار گال پہ ماریں گے تو سب بخشے جائیں گے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن اس تناظر میں اس کی ذرا غیرت بھی دیکھ لیں کہ جب زمین پہ اتار دیا، بیوی کو جدا کر دیا، لباس واپس لے لیا، 200 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، کوئی جواب ہی نہیں۔ 200 سال کس کو کہتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، کوئی کلام ہی نہیں۔ اور لہجہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، عاجزی کی انتہا تو دیکھیں، لغزش پیغمبرانہ پر یہ عاجزی ہے۔ ہمارے یہاں تو عاجزی کچھ نہیں، عاجزی کوئی نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی شان غیرت پر بھی توجہ کریں، وہ کتنی غیرت والا ہے، کتنا غیور ہے وہ۔ ہم گناہ کرتے جائیں، صفت ستاری غفاری کی بات کرتے جائیں، اس کی شان غیرت پر بھی نظر ہو، اس کی شان غیرت پر بھی نظر، بہت غیرت والا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں مجھ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا رب ہے، مجھے بنانے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کی غیرت دیکھیں، حضور کتنے غیرت والے مخلوق میں، ان سے بڑا غیرت والا مخلوق میں کوئی نہیں۔
اور ان کا خالق ان سے زیادہ غیرت. ایک شخص نے صرف ڈکار لے لی, ڈکار. سرکار نے فرمایا کہ یہ ڈکار لے کر میرے پاس مت آیا, پیٹ بھر کے کھا کے ڈکار لینے میں, اپنی ڈکار کو مجھ سے دور رکھو. جو ڈکار پر ناراض ہو جائے, ہم گمان کرتے ہیں کہ داڑھی منڈانے پر وہ ہم سے راضی رہیں گے. آپ سوچیں تو صحیح, کہاں ڈکار, حالانکہ وہ گناہ بھی نہیں ہے, ناجائز بھی نہیں ہے, حرام بھی نہیں ہے. خلاف ادب ہے محفل میں زور سے ڈکار لینا. تو جو خلاف ادب کام پر کیوں ناراض ہو کہ میرے پاس یہ ڈکار لینے مت آیا کرو, پیٹ بھر کے مت آیا کرو میرے پاس. جو ڈکار پر ناراض ہو جائے, یہ غیرت ہے رسول اللہ کی. تو جو نمازیں ہی نہیں پڑھتے, جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے, جو لوگ حرام لقمے کھاتے ہیں, جو لوگ برائی کے قریب جاتے ہیں, جن کی زندگی کے اندر خوف خدا ہی نہیں, آخرت کا تصور ہی نہیں. تو بات بہت دور چلی گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا فرمان ہے, کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ. جان جاؤ گے اور ضرور جان جاؤ گے. سکرات پہلی مرتبہ اعمال دکھائے جائیں گے اور انجام دکھائے جائیں گے. تو بات بہت دور نکلی. میں اختصار کے ساتھ بس کروں کہ بعض مرتبہ ایسے قدرت نے انکار بھی کر دیا. جو لوگ سکرات کے وقت توبہ کرتے ہیں, بعض کا انکار بھی ہو گیا, کر دیا قدرت نے انکار. وہ بے نیاز ہے, اسے کون پوچھنے والا ہے کیسے انکار ہوا. حافظ ابن الجوزی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضرت سیدنا مالک الدینار کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو میرا دوست بھی تھا. اللہ نہ کرے کہ ہم پر یہ وقت نہ آئے, اللہ نہ کرے. اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے رہیں, معافی مانگتے رہیں, اس کو راضی کرتے رہیں, اس کو راضی کرتے رہیں, ریا سے بچتے رہیں, شرک اصغر سے بچتے رہیں. اس لئے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی شرک اصغر کر کے آئے گا ریا کی شکل میں, تو میں کہوں گا کہ جاؤ لے لو اپنا, جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا اس سے لے کر آؤ. اب بتائیں کہ وہاں لوگوں کے بدن پہ کفن بھی نہیں ہوگا تو کوئی ہمیں دے گا کیا دے گا کوئی. اس لیے اللہ کے لیے عمل کریں, اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں. اور جو احسن الویا سے روایت پڑھا تھا وہ پڑھ کے پھر میں اختتام کی طرف چلتا ہوں, دیر بھی ہوئی ہے, ٹائم بھی ہو گیا. احسن الویا سے جو روایت پڑھ رہا تھا وہ پڑھ کر پھر مالک بن دینار والی روایت پڑھ کے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے کہ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا نا یہ وہ حج کہ دوسری بار حج پہ گیا تھا, تو وہ جو برتن لایا تھا وہ لے آؤ, اپنے غلام سے کہا کہ لے آؤ. امام سفیان ثوری رونے لگے اور بہت روئے اور بہت روئے. میزبان نے کہا حضرت غلطی کیا ہو گئی, کیا لغزش ہو گئی, کیا خطا ہو گئی, آپ اتنا رو رہے ہیں. فرمایا بیٹا تو نے جو 2 حج کیے تھے نا, دونوں حج اللہ نے قبول کر لیے. تیرے دونوں حج قبول تھے اللہ کی بارگاہ, اللہ نے قبول کر لیے. لیکن جب تو نے مجھے بتانے کے لیے کہا نا کہ وہ جو دوسرے بار حج پہ گیا تھا وہ پلیٹ لے کر آ گیا, تیرا مقصد یہ تھا نا کہ تو بتائے کہ میں ڈبل حج ہوں, 2 مرتبہ حج کر چکا. تو اللہ نے فرمایا میں نے اس کا حج تو قبول کر لیا تھا, لیکن چونکہ اب وہ لوگوں میں تشہیر کر رہے ہیں تو اب اس کے حج مٹا دیے جائیں, مقبول کی فہرست سے نکال کے مردود کی فہرست میں ڈال دیا جائے. یعنی قبول کر کے بھی رد ہو سکتا ہے بعض میں. ایک مرتبہ ایک بزرگ حج پر ہے, ایک بزرگ حج پر, اس دور میں لوگ فلائٹوں سے تو حج تھوڑی کرتے, فلائٹ تھوڑی تھی, پیدل جاتے تھے لوگ حج کے لیے, جہازوں سے جاتے تھے, پانی کے جہاز سے, اونٹوں پہ کھچروں میں جاتے. تو کھانا بنانے کے لیے ایک جگہ پیر اور مرید دونوں رکے, کھانا بنانے کے لیے رکے, نمک نہیں تھا. مرید نے کہا سرکار میں ابھی نمک لے کر آئے. ایک دروازے پہ گا کہ ہم لوگ سفر حج میں ہیں, ذرا نمک دینا, نمک ختم ہو گیا. لا کے نمک ڈالا, کھا لیے. سوئے تو خواب میں وہ بزرگ سے فرشتہ کہہ رہا تھا
کہ نمک پر تو حج بیچ دیا، اب آگے کھانا پکانے کے لیے کیا بیچو گے؟ ایک صحابی تھے جنہوں نے تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا تھا، جنگ تبوک، جس کو جیش اسرت کہتے ہیں، اسرت والی جنگ، اسرت والا سپاہ، اسرت والی فوج، اسرت والی فوج، اسرت یعنی مشکل، تنگی کا زمانہ۔ تبوک میں کیا دن تھے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک کھجور 8 لوگوں کو دی جاتی تو میں کھاتا نہیں تھا، بلکہ چوس کر کسی اپنے بھائی کو دے دیتا تھا کہ میرے اس سے اس کو کام آ جائے، اور چوس اس لیے لیتا تھا کہ پانی زیادہ پلایا جائے گا تو میرا پیٹ بھر جائے۔ ایسی اسرت کے دور میں وہ لوگوں نے سفر کیا۔ ایک صحابی نے سفر کیا، لیکن اس سفر کے بعد وہ پوری زندگی آخری دم تک روتے رہے۔ لوگ کہتے تھے آپ جنگ تبوک میں شریک ہوئے، اتنا روتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ میں نے جنگ تبوک کی مشکلات سفر کی، ایک بار کسی کو بیان کر دی تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بیان کرنے سے وہ ضائع تو نہیں ہوگی۔ یعنی عمل کا معاملہ، بلکہ یہ بھی ریا ہے۔ آپ اکیلے چپ کے عبادت کر رہے تھے، چپ کے عبادت کر، کوئی آ گیا اور پھر دل خوش ہو گیا کہ یار اس نے مجھے دیکھ لیا، اب میری کیسی تعریف کرے گا؟ آپ کی عبادت اس لیے کرو اللہ کے لیے۔ اگر دل میں خیال بھی ہے نا کہ وہ فلاں دیکھ رہا ہے تو فوراً پر کیا دے سکتا، اس کی اوقات کیا ہے، نکالو باہر نکالو، کیا دے سکتا ہے اس کی اوقات؟ آج تعریف کرے گا، کل گالیاں دے گا۔ لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آج سر پہ بٹھاتے ہیں، کل اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ سب کی فکر چھوڑو، رب کی رضا کی فکر کرو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے ان کو راضی کیا جائے، اور جس دن یار راضی ہو گیا اس دن سب کو راضی ہونا ہی۔ اس لیے عمل کرو اللہ کے لیے۔ تو پہلے تو عمل ہوتا نہیں، اور جب ہوتا ہے تو پھر ریا کی نظر۔ شیطان بڑا مردود ہے، بڑا شاطر ہے، عمل کرنے نہیں دیتا، اور کرو تو چھپانے نہیں دیتا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کئی سال تک روزے رکھتے ہیں، کئی سال تک۔ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ گھر سے ٹفن لے کر کے جاتے تھے کہ مدرسے میں جا کے کھائیں گے، اور مدرسے میں جا کے طلبہ کو کھلا دیتے تھے۔ تو گھر والے سمجھتے تھے کہ مدرسے میں جا کے کھا رہے ہیں، اور بچے طلبہ سمجھتے تھے کہ گھر سے کھا کے آئے۔ یہ خلوص تھا۔ آج تو اگر کوئی آ جائے کسی دن اچانک سفر پہ جانا ہو فجر میں اٹھ کے، اور اس دن اتفاق سے امام صاحب ہی نہیں ہے، تو دوسرے ہے امام صاحب آج فجر میں دکھے نہیں، آپ میں آیا تھا فجر میں۔ یہ صورتیں حال عبادت چھپانے کا شوق ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حال پہ رحم فرمائے۔ تو سکرات کے وقت اگر کوئی توبہ کرے، حلق میں روح اٹکتی ہے، گرگرے کا وقت آتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، اور یوں بھی اللہ اگر کسی کی چاہے تو بے نیازی سے اس کی توبہ رد کر دے، مایوس کر دے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میرا پڑوسی تھا، مجھے پتا چلا کہ وہ سکرات میں ہے، میں گیا تو دیکھا کہ اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی، گرم گرم سانس، اور تیز تیز وہ سانس لے رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ اب جیے گا نہیں، تو میں نے اس کو نصیحت کی، کیا ہوا؟ کہا پوری زندگی گزر گئی اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے میں، گناہ میں، برائیوں میں، بے حیائیوں میں، مال کی محبت میں گئی پوری زندگی، اب مر رہا ہوں، اپنا انجام دیکھوں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، دیکھ رہا ہوں انجام۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا توبہ کر، اس نے کہا استغفر اللہ، آپ نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا استغفر اللہ۔ گھر کے کونے سے آواز آئی بندے رہنے دے، ہم نے تجھے بہت مہلت دی لیکن بے وفا پائے۔ میں روتا ہوا واپس آیا، اس کے مرنے کے بعد جب میں نے خواب میں دیکھا تو اللہ کے عذاب میں گرفتار تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا توبہ کرتا تھا، وہ مہلت دیتا تھا پھر توڑ دیتے تھے،
پھر توبہ کرتا تو مہلت دیتا تھا، پھر تو آخر کار اس کی شان غیرت نے کہا رہنے دے، اب ہمارے ساتھ مذاق مت کر، ہمارا مذاق نہیں اڑا۔ تو یہ بھی ہے، اللہ کو کریم جان کے گناہ کرنے والوں کو چاہیے اس کی شان غیرت کا بھی خیال۔ قرآن آگے کہتا ہے اگر تم یقین رکھتے نا اس بات پر، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقین رکھتے تو مال سے محبت کیوں کرتے؟ یہ دیکھنے پر اگر تمہارا علم یقین تھا، یقینی علم تھا، تو مال سے محبت کیوں کرتے؟ مال کی محبت میں اللہ سے بغاوت کیوں کرتے؟ پھر اللہ فرماتا ہے لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، اور تم بے شک ضرور، اللہ اکبر، تاکید کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، تم ضرور بے شک جہنم دیکھو گے۔ اللہ نے جنت دیکھنے کی بات نہیں کی، کہا کہ تم ضرور بے شک جہنم دیکھو گے۔ جہنم کی اگر ٹرین چل رہی ہو اور ہم کھائی دیکھ لے تو سر پھرنے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، متلی کی کیفیت ہوتی ہے، راستے ٹیڑے ترچھے ہو تو آدمی کو الٹی ہونے لگتی ہے، سب جہنم دیکھیں، جنتی بھی جہنم دیکھ کر ہی گزرے۔ اس دن کا حال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، تم جہنم ضرور بے شک دیکھو۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے جسے پل صراط کہتے ہیں، وہ جہنم سے ہو کر جاتے ہیں۔ سوچے تو صحیح، کس کٹھن وادی سے، کس کٹھن گھاٹی سے گزرنا ہے، اور ہم غفلت اور صرف غفلت کا شکار۔ جہنم دیکھو، کہاں سے وہ آنکھ لائیں گے جہنم دیکھنے کے لیے، اور کہاں سے وہ ہمت لائیں گے جہنم دیکھنے کے لیے۔ ایک بزرگ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ فرمایا بیٹا اگر اللہ یہ کہتا نا کہ میں تمہیں گرم پانی کا عذاب دوں گا تو بھی میرے لیے بہت تھا وہ، کیونکہ میرا جسم تو گرم پانی برداشت نہیں کر پاتا، لیکن اس نے گرم پانی کا عذاب دینے کی بات نہیں، اس نے آگ کا عذاب دینے کی بات۔ اپنے گیزر میں پانی زیادہ گرم ہو جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، جہنم کی آگ کا عذاب ہم کیسے برداشت؟ اور اللہ کہتا ہے ضرور بے شک تم جہنم دیکھو۔ کیا ہم نے سبیل کی ہے جہنم سے بچنے کی؟ ایک حدیث پڑھ کر کے پھر آگے گزرتے۔ جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی سوائے دو چیزوں کے۔ ایک تو جو صدقہ چھپا کر دے وہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھائے گا، اور ایک جو اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے وہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھائے گا۔ اللہ کرے یہ دونوں چیز ہمارے اندر ہے، صدقہ چھپا کر دینا، ایک ہاتھ سے صدقہ دو، بلکہ میں تو کہتا ہوں خود کو بھی خبر نہ ہو ہم دے کیا رہے، کبھی اس طرح بھی دے کر دے۔ اب آپ کہیں گے کہ زیادہ چلا جائے گا، تو ہم کہتے ہیں جس نے دیا ہے اس کی راہ میں جاتا ہے تو کیا، بلکہ دو ایسی چیز جس ذات کے لیے دے رہے ہو اس سے بہتر تو کوئی ذات ہی نہیں۔ ختم کرتے کرتے چونکہ بہت دنوں بعد آپ ملے ہیں تو یاد آ رہی بات، دیکھو جیسی ذات ہوتی ہے ذات تحفہ بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر محترم ایک سفر میں مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا مالدار کون؟ میں نے کہا کون آپ بتائیں، تو کہا میں واقعہ تمہیں سنا، وہ واقعہ میں بتاتا ہوں، حضور قائد محترم نے جو مجھے بتایا۔ کہا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک کام والی تھی اور ایک اس کی سیٹھانی تھی، تو جب کام والی کو پتا چلا کہ سیٹھانی کے گھر شادی ہے تو وہ کپڑے کی دکان پہ گئی، اور کپڑے کی دکان پہ جانے کے بعد کپڑے والے سے کہا جو تیری دکان میں سب سے اچھی ساڑی ہے وہ دے، کیونکہ مجھے میری سیٹھانی کو تحفہ دینا ہے، اور لے آئی دے دی۔ اور جب سیٹھانی کو پتا چلا کہ کام والی کے گھر پہ شادی ہے تو وہ دکان پہ جا کر کے کہتی ہے کوئی ذرا ہلکی پھلکی ساڑی بتانا کیونکہ کام والی کو دینا۔ تو حضرت نے فرمایا آپ بتاؤ مالدار کون ہو؟
یہ مالدار تو وہی ہوا نا جو دل کا مالدار. سٹانی کے لیے کام والی سب سے اچھی دکان میں سب سے اچھی ساڑی وہ خرید رہی ہے، اور سٹانی مالدار ہو کر کے کام والی کے لیے. تو آپ سے کہتا ہوں ہم دے کس کے نام پہ؟ للہ، فی سبیل اللہ. کیا دیتے ہیں؟ سچ کہنا. کیا دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار معاذ اللہ، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی وہ عنایات اور اب وہ عطائیں ہم مسلمانوں پہ نہیں رہ گئی، پہلے بہت نوازے جاتے ہیں. بلکہ اقبال جیسا شخص کہہ گیا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. وہ خود شکایت کر بیٹھے اقبال، یہ سب دیکھ کر ہے نا، شکوے کر بیٹھے. میں پوچھتا ہوں جب تک ہم اللہ کو جو دیتے تھے پھر اللہ بھی ویسے ہی دیتا. کیا دیتے تھے پہلے اللہ کو؟ پہلی رات کا دولہا دلہن چھوڑ کر کے جان دینے جاتا تھا. اللہ کی محبت میں بیٹوں کو لٹایا، اللہ کی محبت میں گھر چھوڑا، اللہ کی محبت میں مال چھوڑا، اللہ کی محبت میں کرتا تک اتار کے دے دیا کہ یا رسول اللہ جنگ پہ جا رہے ہیں، میرا کرتا کسی مسلمان کے کفن کے لیے کام آ جائے. تو پھر فرشتوں کو ٹاٹ پہنا دیا جاتا تھا. آج یار کی محبت میں صدیق نے ٹاٹ پہنا ہے، سب پہن لو ٹاٹ. تو دینے والے بھی تو ایسے. اور ہم کیا دیتے ہیں؟ جو کھانا کسی کے کام نہیں آئے گا وہ کھانا اللہ کے نام پر. صحیح؟ جو کپڑے کسی کے پہننے کو گھر میں کام نہیں آئیں گے وہ کپڑے اللہ کے نام پر. جیب میں جو سب سے پھٹی ہوئی نوٹ ہوگی وہ نعت خواں کو دی جائے. یہ صورتحال کم سے کم اتنا تو دیکھو. ایک بزرگ نے اپنے مرید، جب کسی کو ایک بندے کو مرید کیا بزرگ نے، تو مرید نے کہا حضرت نصیحت کر دو. مرید تو ہو گیا ہوں، کچھ نصیحت کرو. تو آپ نے کہا بیٹا اپنے آپ کو کبھی اللہ سے بہتر مت سمجھنا. اس نے سوچا اوہو یہ کون سی نصیحت ہے؟ حضرت کوئی اللہ کو بہتر، اللہ سے اپنے آپ کو کوئی بہتر سمجھ سکتا ہے؟ فرمایا بعد میں سمجھ میں آئے گا، جا. لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن عملی طور پر تو بہتر سمجھتے ہیں. بولنا اور ہے، نہیں بولتے، سمجھتے، ثابت ضرور کرتے اپنے آپ کو اللہ سے بہتر کہیں نہ کہیں ثابت کرتے. او حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہا جا بھائی ابھی جا، تجھے بعد میں، ابھی پہلا دن ہے خانقاہ میں، تجھے بعد میں سمجھ میں آئے. دوسرے جو سینئر مرید تھے پرانے، ان کو کہا بھائی اس کو کھانا کھلاؤ. اچھے اچھے کھانے چن دیے گئے، یہ وہ سب جو اچھے کھانے ہو سکتے تھے اس دور. ساتھ میں تھوڑی سی کڑی یا دال بھی تھی. ایک فقیر آیا، اللہ کے نام پہ کچھ دو بابا. اس نے دیکھا کیا دوں؟ تو جو سب اچھی ڈشیں تھی اس کو رہنے دیا، اور جو پتلی سی دال تھی وہ اٹھا کر کے فقیر کے ہاتھ میں تھما دی. پیر صاحب چلے آئے، کہا تھا نا اپنے آپ کو اللہ سے بہتر نہیں سمجھتا. کہ حضور یہ میں نے کیا کیا؟ کہا دیکھ دو چیزیں، ایک تیری ذات، ایک اللہ کی ذات. مانگنے والے نے کیا بول کے مانگا؟ اللہ کے نام پر دو. حالانکہ فقہاء نے اس پر گفتگو کی ہے، مگر چونکہ میں کسی کا قول نقل کر رہا ہوں، میں اس طرح مانگنے کی اجازت نہیں دے رہا. اس پر بڑی فقہاء نے گفتگو کی کہ اللہ کے نام پہ مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. لیکن یہاں کوئی مانگنے والا فقیر نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے مسئلہ بیان کروں. یہاں دینے والے لوگ بیٹھے. مانگنے والے نے تو یہ مانگا نا اللہ کے نام پہ دو، کہ تو نے اپنی ذات کے لیے اچھا رکھا اور اللہ کے نام پہ تو نے وہ دال دی جو تجھے پسند نہ تھی. تو اب بتا کہ تو نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات پہ عملی طور پہ ترجیح دی کہ نہیں دی؟ یہ عملی ترجیح تو ہو رہی ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے تمہارا دیا ہوا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے جو، حالانکہ کسی کی یہ نیت اور عقیدہ نہیں ہوتا، وہ صوفیہ کا اپنا فلسفہ ہے سمجھانے کا، کسی کی نیت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کی راہ میں وہ دو جو تمہیں اپنے من کو. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو.
جب یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. حضور نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا حضور اللہ نے آپ پر آیت نازل فرمائی نا کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں جب تک قربان نہیں کرو گے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ باغ ہی مجھے سب سے زیادہ پسند تھا اس لیے میں نے اسی کو صدقہ کر دیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز شکر زیادہ صدقہ کرتے تھے, شکر زیادہ بانٹتے تھے. لوگوں نے کہا شکر ہی کیوں بانٹتے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ تمہیں جو بہت زیادہ پسند ہو اس جو چیز جب تک وہ صدقہ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے. تو مجھے چیزوں میں سب سے زیادہ شکر پسند ہے اس لیے میں لوگوں میں شکر تقسیم کرتا ہوں, شکر کا صدقہ کرتا ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے, بے شک دیکھو گے. اور پھر کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور تم سے قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. نیند کی نعمت, کھانے کی نعمت, پینے کی نعمت, چلنے کی نعمت, ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب بتاؤ جب نعمت شمار نہیں کر سکتے تو سوالات کتنے ہوں گے؟ کن کن نعمتوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے؟ اس لیے آج اللہ نے موقع دیا ہے, شکر بھی کرو, مال بھی کماؤ, لیکن مال کی محبت سے اپنے دل کو بچاؤ. مال تجوری میں رہے اچھا ہے, مال جیب میں رہے اچھا ہے, مال دل میں نہیں رہنا چاہیے, بلکہ مال کی محبت کو دل سے نکالو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو, دین کے قریب آؤ, مذہب و مسلک کے قریب آؤ. یاد رکھیے دولت ختم ہونے کی چیز ہے, ایمان باقی رہنے کی چیز ہے, دین باقی رہنے کی چیز ہے. اس لیے اپنا دل لگانا ہے, اللہ رسول سے لگاؤ اور مال کی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کرو. جتنا مال کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں اس سے کچھ وقت اعمال کے لیے بھی ہم وقف کریں, اعمال کے لیے بھی ٹائم نکالیں. ہو سکے اپنے چہروں پہ داڑیاں سجائیں, ہو سکے کیا بلکہ سختی کے ساتھ اپنے نفس پہ یہ چیز نافذ کریں, نماز کے پابند بنیں. کتنی بھی سخت ڈیوٹی ہے کم سے کم فرض نماز تو پڑھ ہی لیا کریں. مطلقاً نہ پڑھنے سے اچھا ہے کہ کم سے کم فرض ہی پڑھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنتوں سے چھٹی ہے, استغفر اللہ, قطعاً نہیں. سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے متعلق ہمارے بزرگوں کی جو ان کے جو نظریات ہیں وہی میرے نظریات ہیں, لیکن یہ کہہ رہا ہوں نہ پڑھنے سے اچھا ہے کہ کم سے کم فرض پڑھ لو. اور یہ جو آپ کے ذہن میں کہ کرتے کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا, بھئی جس لباس میں چاہے پڑھ لے لیکن پڑھ تو صحیح. اگر ایک مشت داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے کم سے کم شروعات میں چھوٹی رکھ لے, نہیں سے ہاں تو ہے. حالانکہ ایک مشت واجب ہے, اس لیے ہمارا نظریہ ہے, احناف کا نظریہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے, لیکن نہیں رکھنے سے اچھا تو ہے کہ دین کے تھوڑا قریب تو آؤ, کچھ قدم تو بڑھاؤ. میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ چھوٹی سی داڑھی رکھو گے اتنی خوبصورتی ہوگی کہ ایک مشت رکھنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. فرض پڑھو گے وہ سکون ملے گا, سنتوں کے پابند ہو جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو آنا ہوگا, مرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹنا ہے, جیتے جی اللہ کی طرف پلٹ جاؤ, ہلاکت کی طرف نہ جاؤ. موت جلد آنے والی, بہت جلدی آئے گی اور بہت جلدی آئے گی. موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے, 15 سال کے بعد بھی آئے گی تو جلدی ہے, 20 سال کے بعد بھی آئے گی تو جلدی ہے, 50 سال کے بعد بھی جلدی ہے. کورونا کی قیامت نے قیامت سے پہلے ہمیں کچھ سبق سکھا دیا اور بتا دیا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. بھائی کے جنازے میں بھائی نہیں گیا, بتا دیا دنیا میں کوئی اپنا نہیں. بیٹا باپ کے جنازے کو کندھا دینے ڈر رہا تھا کورونا کے وقت پیریڈ میں. ہمارے ایک مبلغ میت کو غسل دینے گئے, کورونا کا مریض نہیں تھا وہ, لیکن لوگوں نے پرچار کر دیا تھا کہ کورونا میں گیا. تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی کورونا کا نہیں ہے, غسل دے دو. انہوں نے بھی کٹ وغیرہ پہن کے غسل دیا, کوئی پانی ڈالنے والا نہیں تھا. بیٹے کو کہا, اس کے میت کے بیٹے کو, آ بھئی ذرا پانی تو ڈال. تو کہتا ہے مولانا میرے 4-5 بچے مجھ پہ رحم کرو. باپ کی میت پہ بیٹا پانی ڈالنے تیار نہیں تھا. کس دنیا کی ہم بات کریں. اس لیے اپنی تیاری خود کرو, پتہ نہیں اپنے لئے کوئی مغفرت کی دعا بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے, ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے. فاتحہ کے لیے ترس جاؤ گے, ایک ایک نیکی کو ترس جاؤ گے. یہاں اللہ نے ٹائم دیا, وقت دیا, وقت نکالو, عبادت کرو. سنی دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے. پارکھت والوں اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کی برانچ قائم کرو.
اپنے نوجوانوں کو اس سے جوڑو، خود جڑو، ہفتہ واری اجتماع شروع کرو تاکہ لوگ دین سیکھیں، دین سمجھیں، دین سے قریب آئیں۔ اگر ایک بندہ بھی اپنی کوششوں سے دین سے قریب ہو گیا، انشاءاللہ وہی بندہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے مال کی اور دنیا کی محبت سے بچائے، اور آپ سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ میں ریاکاری سے بچائے، شرک اصغر سے بچائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و توفیق معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔